جن بھوت کا کوئی وجود ہے اس کے تعلق سے؟ جن بھوت کو نہیں جن تو جب ہوگا پھر بتانا مجھے. جو مانتے ہیں ماننے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. قرآن کریم میں جن کا ذکر ہے. جن کے مختلف معنی ہیں. ان میں ایک معنی وہ بھی ہے جو عوام الناس سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر مرئی مخلوق الگ حیثیت کی جو آگ سے پیدا ہوئی ہے. لیکن آگ کی صفات اس میں نہیں, وہ یہ مانتے ہیں. ورنہ وہ جن کسی پہ چڑھے تو اس کو جلا کیوں نہیں دیتا. سمجھ گئے نا بات. تو ایک آدھا سا تصور انہوں نے قرآن کریم سے مستعار لیا ہے جس پہ پوری طرح وہ ایمان نہیں رکھتے, مگر ایک غیر مرئی مخلوق ضرور مانتے ہیں. اور عربی لفظ جن غیر مرئی مخلوق پر صادق آتا ہے, اس سے انکار نہیں. بیکٹیریا کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قرار دیا جب یہ فرمایا کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو, یہ جنوں کی خوراک ہے. اس زمانے میں تو غیر مرئی مخلوق از نوع بیکٹیریا کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بھی اس سے اظہار ہوتا ہے, اور خدا تعالیٰ کے تفصیلی معاملات میں وحی کرنے کا بھی اس سے اظہار ہوتا ہے. جو قرآن میں آیت نہیں ہے وہ ویسی بھی وہی موجود ہے, یہ مطلب بنتا ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. اب ہمیں معلوم ہوا کہ اس سے مراد جراثیم تھے, کیونکہ ہڈی جراثیم کی خوراک ہے, ان کو آپ جن قرار دے رہے ہیں. تو غیر مرئی مخلوق جو نظر نہ آتی ہو اس کو جن کہا جا سکتا ہے. بیکٹیریا کے علاوہ کچھ اور شکلوں میں ہو, ہمیں اس کے انکار کا حق نہیں, مگر اس کو ایسی اہمیت دینا کہ وہ نعوذ باللہ انسان پر غالب ہو, یہ درست نہیں. کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے انسان پر حاوی ہونا, اس پر اس کا غلبہ پا جانا, یہ بحیثیت نوع کے یہ درست نہیں ہے. سمجھ گئے بات؟ جی. تو ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے جس کو آپ خام خواہ اچھالیں یا اتنی اہمیت دیں. کوئی چاہے کہ میرے نزدیک جن ہوتے ہیں الگ قسم کے, آپ کہیں کوئی حرج نہیں, بے شک مانو. جس دن مجھے دکھاؤ گے اس دن میں مان جاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک, جزاک اللہ. ایک دفعہ سندھ میں ایک ایسے احمدی جو پہلے بہت تھی دنیا کے ہر قسم کے برائیوں میں ملوث تھے, پھر احمدیت کے ذریعے توبہ کی, ان کو پھر تبلیغ کا بہت جوش ہوا, لیٹ عمر میں کی تھی. ایک دفعہ ان کا مناظرہ ہو گیا ایک پیر کے مرید سے, جس کے پیر اندر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس کے خلیفہ کے طور پر باہر مجلس لگائے ہوئے تھے. اس میں انہوں نے جب حضرت مسیح علیہ السلام کی تائید میں دلائل سن کر دیکھا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہی, تو جوابی حملہ اس طرح کیا کہ میرا پیر مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, کیا تمہارا پیر مرزا صاحب بھی مردوں کو زندہ کر سکتا تھا یا کیا تھا؟ انہوں نے کہا نا بالکل نہیں. لیکن بس پھر بات ہی ختم ہو گئی. میرا پیر غالب, میرا پیر زیادہ طاقت ہے, وہ زندہ کر سکتا ہے, ہم گواہ ہیں سارے, اور تم انکار کیسے کر سکتے؟ ہم جانتے ہیں زندہ کرتا ہے. یہ چھٹی کرو, دلیل ختم. انہوں نے کہا بہت اچھا سمجھ آ گئی, بیٹھ جاتا ہوں پاس. جب بات اور طرف چل پڑی, وہ بات بھول گئے, تو ان شاعر نے ویسے ان پڑھ تھے بالکل لیکن بڑے ذہین تھے. انہوں نے کہا کہ خلیفہ صاحب, پیر کے خلیفہ تھے نا, کہ خلیفہ صاحب آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, فوت ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا جس دن آپ کا پیر قبر سے آپ کی والدہ کو نکال کے لائے گا مجھے بلا لینا. پھر بحث چلے گی اس وقت سے. کیسا عمدہ لاجواب کیا ہے. تو اگر کوئی بہت ہی زیادہ جنوں کا قائل اور شائق ہو, اس کو آپ کہیں کہ جس دن جن آئے گا مجھے بلا لانا, ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ دیکھیں تو کوئی حرج نہیں, پھر مان لیں. احمدی عقیدے کے خلاف نہیں ہے یہ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اکثر صورتوں میں جن کا مطلب اور ہے. یہ صورت بھی ہمیں قبول ہے اگر ہو تو, لیکن ایمان لانا ضروری نہیں جن پر. سمجھ گئے؟ آگے